الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، وہ وعدہ کون سا تھا کہ تم آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یہودیوں کے بارے میں آ رہے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے بھی ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے رہے آپس میں۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک گروہ کو اپنے وطن سے، ان کے وطن سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی آئے تمہارے پاس کسی کے قیدی بن کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کو نکال دینا بھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کو نہیں مانتے، کتاب کا کچھ حصہ مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی کے دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پہنچائی جائیں گی سخت سزائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ دونوں آپ کے سامنے آ گیا۔ اب بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو یہودی ہے، میری سمجھ میں آج تک فیصلہ نہیں کر پائے چالاک ہے یا باولے بیوقوف ہے، ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا، ایمانداری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو آپس میں لڑنا مت، ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، پیار سے رہنا، شفقت سے رہنا، پہلا حکم تو یہ تھا۔ اور ایک دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے لوگ کسی دوسری قوم کے قیدی بن کر آئیں تمہارے پاس تو ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اب مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں بت پرست قومیں تھیں، اوس اور خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ دونوں قبیلے بت پرست تھے، لیکن دونوں کی آپس میں بڑی تگڑی دشمنی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اچھا، مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ جب بھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ تینوں قبیلے بھی بڑھ جاتے تھے۔ جب بھی قبیلہ خزرج اوس سے لڑتے تھے تو بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے دوست، ان کی دوستی تھی آپس میں۔
اور اوس کا ساتھ بنو قریظہ دیتے تھے. اب لڑائی تو اصل اوس اور خزرج کی ہوتی تھی، لیکن ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع جو یہودی قبیلے ہیں ان کی بھی آپس میں ہو جاتی تھی اور کتے کی طرح مارتے تھے ایک دوسرے کو. کس لیے کہ بس یہ ہمارے دوست ہیں تو یہ مشرک، لیکن یہ ہمارے حلیف ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں. وہ کہتے تھے اچھا تم ان کے دوست ہو تو ہم ان کے دوست ہیں. تو ان کی لڑائی میں یہودیوں کے جو 2 قبیلے ہوتے تھے 3 قبیلے ہوتے تھے وہ بھی آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. اور نوبت یہاں تک آتی تھی کہ پہلے مارتے تھے اور پھر بچے ہوئے یہودی دوسرے بچے ہوئے یہودیوں کو ان کے شہروں سے نکال لیا کرتے تھے. اب جب وہ نکل جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی قوم ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو پکڑ کے غلام بنا لیا کرتی تھی. اور جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے یہودی بھائی، ہمارے بنی اسرائیل کے لوگ جو نبیوں کی اولاد ہے، جن کا خون بڑا پاکیزہ اور مقدس ہے اور وہ اسرائیلی ہیں اور ان کا مقام تو بڑا اونچا اور ان کو چھڑانے کا تو بڑا ثواب ہے، تو فدیہ لے کر پہنچ جاتے تھے کہ ایک اسرائیلی کو چھڑانے کا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ تھا ان کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. یہ حکم تو ہمارا تھا کہ اپنے اسرائیلی بھائیوں کو چھڑاؤ، لیکن یہ بھی تو حکم تھا کہ ان کے ساتھ قتل مت کرو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. اس حکم کو تو تم نے مانا نہیں، دوسرے حکم کو تم مان رہے ہو. بنی اسرائیل اگرچہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن ساتھ کس کا دے رہے تھے؟ مشرکوں کا. اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اس بات کو کہ کافر کا ساتھ مت دو. اہل کتاب کافر کا ساتھ مت دو. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کافر لا اعتبار، سچ بتا رہا ہوں، بڑا لا اعتبار ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنا ہی ساتھ دے دو، کتنا ہی سوچ لو، کتنا ہی کر لو، اس کی گھٹی میں دھوکہ دینا. جب بھی وقت پڑے گا یہ تمہارے کو تمہاری اوقات دکھا کر رہے گا. خیر میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ جو 3 قبیلے ہیں یہ اوس اور خزرج میں آپس میں بڑھ جاتے تھے. اور بٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اوس کیا کرتے تھے جب بھی ان پر حملہ ہوتا تھا تو یہ بنو قریظہ کو بلا لیا کرتے تھے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں اور تم ہمارے حلیف ہو تو ہمارا ساتھ دو. اور کبھی لڑائی جھگڑے میں خزرج کمزور پڑتے تھے تو یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو بلا لیا کرتے تھے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں تم ہمارا ساتھ دو. یہ ساتھ دینے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے مرتے تھے. ویسے ایک دوسرے کو بڑا افضل سمجھتے تھے، لیکن حلافت جو ان کو جو یہ حلیف بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کے، حلف نامہ ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو، فلسطین کے مسلمانوں کا درد غم ہے تمہارے دلوں میں؟ بالکل ہے. برما کے مسلمانوں کے لیے تڑپتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اپنے پڑوسی مسلمان کو آپ بتا دو مجھے، آپ اپنا پڑوس خود دیکھ لو، اپنے پڑوسی مسلمان کو دن رات گالیاں دیتے. دور کے مسلمان کے لیے بڑا تڑپیں گے، وہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور اپنے پڑوسی مسلمان بھائی کو تم خود مار رہے ہو، خود کاٹ رہے ہو. اس کا کیا؟ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ کعبے سے افضل نہیں ہے. یہ دوہری تلوار تو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے. جو یہودی کر رہے تھے پہلے خود اپنے یہودی بھائیوں کو مارو اور پھر فدیہ دے کر ثواب سمجھ کے ان کو چھڑاؤ، آج یہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. آپ مارکیٹ کے اندر 2 مسلمانوں کی جب دکانیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا رویہ آپس میں دیکھ لو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. ایک بلڈنگ کے اندر اگر جو ہے وہ 4 فلیٹ بنے ہوئے اور چاروں فلیٹوں میں مسلمان رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پارکنگ کے اندر جو بلڈنگ کے اندر گراؤنڈ فلور پہ پارکنگ بنی ہے اس میں جھگڑے دیکھ لو ایک دوسرے کے کیسے ہو رہے ہیں، درجنوں باتیں. تو یہی کا یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ساتھ بھی ہے. مجھے آپ لوگوں سے کہنا چاہیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ بات تو مجھے آپ سے بھی کہنی چاہیے ہے. اور پڑوسی مسلمان کو تو کیا، ہم نے تو اپنے علماء کو بھی نہیں بخشا، ان کو سب سے پہلے پکڑتے، ان کو ہم سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے. خدا کے واسطے ان باتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ذلیل ترین قوم آج یہودی ہوئی اپنے اعمال کی وجہ سے، آج اسی نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، بلکہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھنے کی وجہ سے آج ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے. پتہ نہیں 2-2.5 سال پرانی 3 سال پرانی بات ہے،
رمضان میں وہ ختم قرآن کے موقع پر شیرنی نہیں بٹتی، وہ شیرنی بٹ رہی تھی. ایک تو پتہ نہیں ہماری قوم اتنی بھوکی ننگی کیسے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. اور وہ بٹتے ایسا ہوا کہ وہ دو بچے آپس میں ایک شیرنی پر لڑ پڑے، وہ کہہ رہا ہے میری ہے، وہ کہہ رہا ہے میری ہے. ایک نے دوسرے کے مار دیا، ان کے باپ نکل کر آ گئے. رمضان کے موقع پر مسجد کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گالم بولے، تو نے میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا، تو نے میرے بیٹے کو گالی کیسے دی. رمضان کے مقدس مہینے میں جب شیطان قید ہوتا ہے تب مسلمانوں کے حالات یہ ہیں. شب قدر جیسی راتوں میں بھائی اللہ کے واسطے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک کیا لفظ استعمال کروں میں، بس کبھی کبھی سوچتا ہوں کچھ الفاظ آتے ہیں زبان میں لیکن میں بولتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کس کو بولی لگ جائے کیونکہ زیادہ تلخ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اللہ حفاظت فرمائے. تو ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کے اندر یہ باتیں جو ہمیں سنائی اور بتائی جاتی، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے حوال بتائے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں سبق ملے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہم نہ کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. میں نے گلی کے اندر یہ منظر دیکھا کہ وہ ایک بندے کا سلنڈر ختم ہو گیا، گیس سلنڈر باہر نکل گیا، تو وہ سلنڈر سائیکل پر لے کر نہیں آتا لڑکا، اس کو پکڑ لیا، یار میرا سلنڈر ختم ہو گیا، بک کروا دے. کہ اللہ کا بھائی صاحب کل یا پرسوں آئے گا، کہ اللہ کا ابھی چاہیے، یہ جو تیری سائیکل پہ یہ دے دے. کہ تو جن لوگوں نے ایک دو دن پہلے آرڈر کر رکھا تھا ان کا لایا ہوں. ارے پکڑ تو 100 روپے فالتو، ان سے کہتی ہوں بعد میں آئے گا، پکڑ 100 روپے تو کھا لیو مٹھائی، لا مجھے دے دے. یہ کر رہے ہیں ہم. ایسی کتنی مثالیں ہیں ہمارے یہاں، شرم بھی نہیں آتی ہم کو. سوچنے کی بات ہے، ڈرنے کا مقام ہے. خدا کے واسطے ڈر جاؤ. کتنے پتھر دل ہوگا، کتنے سنگ دل ہوگا، ڈرتے بھی نہیں آج. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. پروردگار ان باتوں سے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.